فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين.
حضرات سورہ رعد ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے تیسرے رکوع کی آخری 2 آیات اور چوتھا رکوع مکمل ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زمانۂ نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اس مکی صورت میں کسی نبی اور رسول یا اس کی قوم کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مکی صورتوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو صرف تذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر، یاد دہانی اور نصیحت، اور اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بھی بہت ہی ایک شاہکار صورت ہے۔ اس میں جہاں دعوت دی گئی زمین و آسمان، اس کائنات کی تخلیق میں، اور خاص طور پر وہ آیہ مبارکہ پھر اس کا میں حوالہ دوں جو بالکل شروع کی آیات میں سے ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بلند کیا ہے کہ ان کا کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا، اگرچہ بظاہر کوئی حصی اور مادی ستون تو نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مرئی کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جس نے اس کائنات کے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے کرے جس طرح اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں منہ برابر بھی کوئی جو ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کوئی اپنے مدار سے جو ہے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور یہ تمام کرے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ان قوتوں کے اندر اتنا توازن ہے، اتنا اعتدال ہے کہ جس کے بارے میں واقعتاً یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ بالکل دنگ رہ جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، اور وہ ایک نظام میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی ایک اپنی کشش ثقل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے کرے کے ساتھ جو اس کے قریب ایک خاص ایک قوت کے ذریعے جو ہے وہ ایک دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ تو بغیر عمد ترونہا، کچھ ایسی غیر مرئی قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا حصہ ہیں کہ جس نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ پھر یہ کہ ہم نے وہ آیات بھی پڑھی کہ جس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت نمو رکھی ہے، جسے تم اپنی فصلیں حاصل کر رہے ہو، تمام تمہیں اپنی گویا کہ اپنی زراعت کے تمام چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، پھل حاصل ہو رہے ہیں، میوے حاصل ہو رہے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں؟ یہ تذکیر بآلاء اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ان جو تخلیقات ہیں اور یہ جو بڑی بڑی نشانیاں اس تمام جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس حوالے سے انسان کے اندر ایمان اور اللہ کی معرفت پیدا ہو۔ پھر یہ کہ جو حصہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اس میں بڑا پیارا انداز اختیار کیا گیا تھا۔ اولین مخاطب ان صورتوں کے کون ہیں؟ خاص طور پہ مکی صورتیں، مشرکین عرب، انہیں توجہ دلائی گئی، اور خاص ایک تمثیل کے پیرائے میں کہ بالکل اس شخص کا معاملہ کہ جو فرض کیجئے کہ معذور ہے، حرکت نہیں کر سکتا، شدید پیاسا ہے، کچھ فاصلے پر اس کو پانی نظر آ رہا ہے، کوئی چشمہ یا ندی جو ہے رواں ہے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں رتیلیوں کو پانی کی طرف جو ہے وہ پھیلا کر اس بات کا خواہش مند ہے کہ پانی اس تک پہنچ جائے اور اس کی پیاس کو بجھا دے۔ تو وہ بڑی بلیغ تمثیل کی جو ہم نے پڑھی، بالکل یہی معاملہ تمہارے ان جھوٹے خداؤں کا ہے کہ جن کے سامنے تم دنڈوت بھی کر رہے ہو، جن کے لیے تم چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت روائی کریں، تمہاری مدد کریں، لیکن یہ کہ بالکل وہی معاملہ کہ جو اس شخص کا ہوگا کہ جس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں پھیلائی ہیں پانی کی طرف کہ شاید پانی اس کی حلق تک پہنچ کر اس کو تر کر سکے، یہی معاملہ ان معبودوں کا ہے۔ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد پر یا اپنے آپ کو کوئی جو ہے اس حوالے سے کسی شے پر قادر نہیں ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری کوئی مدد کر سکے؟ پھر بڑی بلیغ مثالیں ہم نے پڑھی کہ تم دیکھتے ہو تمہارے روزانہ کا جو ہے وہ مشاہدے کی بات ہے، اور خاص طور پر عرب کے سنگلاخ زمین جب وہاں شدید بارش ہوتی تھی تو جس طرح وہ سیل آتا تھا اور سیلاب آتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے جھاگ اور جو جھاڑ جھکاڑ ہے، جو تنکے بھی ہیں، پتے بھی ہیں، اوپر جمع ہو جاتے تھے۔ بظاہر بڑی موت کی تہ ہوتی تھی اس جھاگ کی، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیچے جو پانی ہے جو اصل میں لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہے، نفع بخش ہے، وہ ہے کہ جو تمہاری زمین کو سیراب کرے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں آسمانی بارش سے مراد اصل میں آسمانی وحی ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، اور وہ سعید روحیں کہ جو اس آیات ربانی کو لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے گویا کہ فائدہ مند ہے، وہ اس نظام کو قائم کریں گے جس میں لوگوں کی دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اور جہاں تک یہ موٹی تہ تمہیں نظر آ رہی ہے جھاگ کی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا تو تیز ہوا چلے گی اس کو اڑا کر لے جائے گی، یا یہ کہ وہ بالآخر خشک ہو جائے گی۔ اور دوسری مثال دی گئی ہے وہ زیورات کا جو تم ڈھالتے ہو، جب بھٹی کے اندر تم اس کو تپاتے ہو تو اس کے اوپر بھی میل کچیل کی ایک خاصی موٹی جو ہے تہ آ جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔
تو معلوم ہوا کہ یہ مارکہ حق و باطل جو ہے بظاہر تمہیں باطل اور شیطانی قوتیں بڑی زوراور محسوس ہوتی ہیں، اور یوں محسوس کرتے ہو کہ گویا کہ ان کے اندر گویا کہ بڑا دم خم ہے اور بظاہر بڑا اس کے اندر جوش و خروش ہے، لیکن حقیقت ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ لگا تھا مدینہ تشریف لانے کے بعد؟ کل 7 برس کا عرصہ لگا ہے، اور آپ فاتح کی حیثیت سے باقی واپس جو ہے مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ شیطانی قوتیں اور یہ شرک اور فسق و فجور پر مبنی جو بھی قوتیں ہیں، ان کی کوئی بظاہر اگرچہ نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ شعر میں نے جو آپ کو سنایا تھا، بعد میں ہمارے ایک صاحب درس جو یہاں شریک ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تصحیح بھی کی، تو میں نے یہاں کہیں لکھا تھا کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر۔ میں نے غالباً پچھلی مرتبہ کہا تھا کشاکش خس و خاشاک ہے دیدنی کوثر، اصل میں لفظ کیا ہے؟ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر۔ یہ دریا کا پانی اور اس کے اوپر جو خس و خاشاک آ چکے ہیں، جو کہیں وہ اوپر جو ہے جھاگ آ چکی ہے، اس کے درمیان جو کشمکش ہے وہ دیدنی ہے، تو دیکھنے والی ہے۔ کبھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ غالب ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی جھاگ جو ہے وہ نمایاں ہے، بہت موٹی طرح اس کی نظر آ رہی ہے۔ الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مشتفی سے شرار بو لہبی۔ یہ گویا کہ یہ مارکہ حق و باطل جو ہے ہمیشہ سے قائم رہا ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اولي الالباب کا ذکر کیا گیا تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ آیات پڑھی، اور اس کی 9 صفات کا بیان ہوا تھا۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً ان آیات قرآنیہ سے تو نصیحت اور تذکر حاصل کرتے ہیں وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو عقل و خرد رکھنے والے ہیں، جو حکمت و دانائی جن کے اندر موجود ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہ 9 صفات گنوائی گئی تھی، اور اس میں بنیادی شے یہ کہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، عہد اللہ جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو وفا کرنے والے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کا حق ادا کرنے والے۔ پھر جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے، ان کے درمیان میں جس میں صلہ رحمی بھی آ گئی، اور پھر اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپس میں ملاپ پیدا کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا، اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق پیدا نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر جو ہے گویا کہ ایک اتحاد کا معاملہ ہے، دونوں کو ایک جان کے طور پر قبول کرنا۔ یصلون ما امر اللہ بھی، پھر اللہ کا خوف رکھنے والے اور برے حساب سے ڈرنے والے، صبر سے کام لینے والے، نماز کا قائم نماز پر کاربند۔ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ، خرچ کرنے والے علی الاعلان بھی، اور پھر یہ پوشیدہ حالت میں بھی، خفیہ طور پر بھی، اور ہر برائی کو اپنے سے دور کرنے والے۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، بہت ہی گویا کہ اچھے طریقے سے، بہت احسن انداز میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے فراہم ہو سکی، اب یہاں بھی خاص طور پر ایک یاد آپ کے لیے گویا کہ تازہ ہونے والی بات ہے۔ یہ 2002 کا کوئی سالانہ اجتماع تھا ہماری تنظیم اسلامی کا، جس میں فجر کی نماز کے بعد بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے درس دیا تھا، اور اس موقع پر اس حدیث کو ڈاکٹر صاحب نے بطور ہدیہ جو جتنے بھی سامعین موجود تھے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس میں بھی 9 ہی باتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے 3 یا 4 وہ ہیں جن آیات میں موجود ہیں، لہذا میں نے چاہا کہ اس کی ایک مطابقت ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ میرے اور آپ کے لیے جو عملی بات، جو عملی پیغام ان دروس کے ذریعے پہنچنا چاہیے، ان میں ایک بہت ہی اچھا اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی ب9، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور میں تمہیں ان کا حکم دیتا ہوں، میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، کہ میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا، اور میں تمہیں انہی 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ یہاں حضور نے فرمایا امرنی ربی ب9، اس لیے کہ جو یہاں کسوٹی اور جو معیار یہاں قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعتاً اس تک پہنچنا یا اس تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تمہیں ان کا حکم دیتا ہوں، لیکن تمہارے لیے آئیڈیل اور نصب العین کے درجے میں یہ باتیں ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سب سے پہلی بات کہ خواہ میں
ایسی حالت میں ہوں کہ جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں، علی الاعلان، خواہ کسی خلوت میں ہوں، کوئی آنکھ مجھے نہ دیکھ رہی ہوں، ہر حالت میں اللہ کا خوف میرے دل میں موجود رہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی موجود رہے۔ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالْغِضَا، اور پھر یہ کہ خواہ میری غضبانی کیفیت ہو کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے، میرے اندر کچھ ایسے گویا کہ جذبات موجود ہوں کہ جو اس کے خلاف کوئی غصہ میرے اندر ہو، یا یہ کہ کسی شخص سے میں راضی ہوں، لیکن جو بات میں کہوں وہ کلمۃ العدل، وہ عدل کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، گویا کہ کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت کرنا اس بنیاد پر کہ وہ تمہارا جو ہے وہ ساتھی ہے، یا تمہارا جو ہے کسی موقع پر اس نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا، یا کسی دوسرے کے ساتھ سخت فیصلہ کرنا اس بنیاد پر کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی تھی، تو یہ نہیں، بلکہ جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کام لو۔ والقصد فی الفقر والغنا، اسی طرح خواہ میں حالت فقر میں ہوں خواہ تونگری کی حالت میں ہوں، ان دونوں حالتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو اس میں جو ہے پھر اسراف اور تبذیر تک معاملہ پہنچ جائے، اور اگر کوئی فقر کی حالت آ جائے تو پھر گویا کہ بجائے خود محنت کرنے کے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے لگے۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور نمبر 4 وان اصل من قطعنی، اور یہ کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے، واعطی عمن حرمنی، اور جو شخص مجھے محروم کرے میں اسے دوں، واعفو عمن ظلمنی، اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے، مجھ پر زیادتی کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جو بالکل جسے آپ کہیے کہ قافیہ اور ردیف کی طرح، ان اصل من قطعنی واعطی عمن حرمنی واعفو عمن ظلمنی۔ یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی جامع باتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی ایک وجاہت ہے اور ایک جلالی کیفیت ہوتی ہے، جمال بھی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی آپ کو ایک بالکل وہ انداز ملے گا، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَعَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي۔ یہ 3 چیزیں کیا آگے جن کا تعلق معاشرت سے ہے، اور اس میں خاص طور پر جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے بلڈ ریلیشنز میں سے ہے، اس کے خلاف جذبات اور زیادہ انسان کے بھڑکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی زیادتی کرے گا، ممکن ہے کہ دور پرے کا آدمی آپ سے زیادتی کرے تو شاید آپ کے اندر جذبات اس درجے جو ہے برانگیختہ نہ ہوں، لیکن آپ کا کوئی قریبی شخص اگر وہ کرتا ہے تو اس میں جو ہے معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے جڑوں، جو شخص مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، وعفو عمن ظلمنی، جو شخص مجھ پر ظلم و زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ وان یکون صمتی فکرہ، اور 7ویں بات یہ کہ جب میں خاموشی کی حالت میں ہوں تو میں غور و فکر کر رہا ہوں، کوئی نجس قسم کے خیالات یا شیطانی وسوسے جو ہیں وہ میرے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے نہ ہوں، بلکہ میں غور و فکر جو ہے اس میں وہ کر رہا ہوں، وہ پھر گویا کہ اپنی زندگی کا تجزیہ بھی کر رہا ہوں، اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، اب تک کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں انسان جو ہے خود احتسابی کی کیفیت اس میں سے گزر رہا ہو، اور آئندہ کے لیے انسان جو عزم و ارادہ کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِ فِكْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی جو ہے وہ غور و فکر پر مشتمل ہو۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب میں کلام کروں، جب میں بات کروں تو وہ ذکر پر مبنی ہو، اس سے کوئی فحش اور بے حیائی کی بات نہ نکلے، دنیا داری کی باتیں نہ اس سے برآمد ہو رہی ہوں، اور اس سے کوئی ایسی چیزیں بھی، ایسی باتوں کا بھی ظہور نہ ہو رہا ہو جو گویا کہ زبان کے اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل مؤاخذہ ہوں، جس میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، فحش گوئی بھی ہے، طعنہ زنی بھی ہے، بہتان ترازی بھی ہے۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، گویا کہ جس کے اندر عبرت آموزی ہو۔ وَنَظَرِ عِبْرًا، اور پھر میرا دیکھنا جو ہے عبرت کا دیکھنا ہو، یہ نہ ہو کہ میں حیوانوں کا سا دیکھوں، بلکہ یہ کہ کسی شے کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ پر ایمان اور زیادہ گہرا ہو۔ یہ 9 باتیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا امرنی ربی ب90، کہ میرے رب نے مجھے ان 9 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہے، ایک ہدف کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ وہاں تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے سب سے بڑھ کر انسان کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر جو بھی خود پسندی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، انانیت بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر، یا یہ کہ مجھ پر ظلم ہوا اور میں دوسرے کو معاف کر دوں، کوئی مجھے محروم کرے میں دوسرے کو عطا کروں، بالکل وہی معاملہ کہ جو دعوت کا جو ابتدائی دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے اگر گالیاں آ رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں ہیں، دوسروں کی طرف سے اگر پتھر برسائے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے حضور جو ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث میں نے چونکہ پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا تو میں نے چاہا آج آپ تمام حضرات کو اس میں شریک کر لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ آیات کے جن میں ذکر تھا اولو الالباب کا، کہ جن کی 9 صفات کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد اب ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عہد الست کہ جس میں ہم نے صرف اسی بات کا عہد کیا تھا کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے، تیرا ہی کہنا مانیں گے، لیکن ہم میں سے کتنے وہ ہیں جو اپنی نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، نفس پرستی ہی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے بندھنے کے بعد، اس عہد کے پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع تعلق کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں ان رشتوں کے بارے میں، ان تعلقات کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو باہم جوڑا جائے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو میں نے اس موقع پر عرض کی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی جو ہے وہ تفرق نہیں کرتے، ان کے درمیان اختلاف نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو صرف قرآن کافی ہے، باقی اللہ کے رسول آئے تو تھے اس دور کے لیے آئے تھے اور وہ حجت ہیں تو اس دور کے لیے ہے، یا دور خلفائے راشدین کے حد تک، باقی یہ کہ آج کے دور میں تو ہمیں اپنے لیے قانون خود بنانے ہیں۔ ہاں رہنما اصول ہمیں قرآن سے لینے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کی رسول کی احادیث، آپ کے فرمودات، اس کے بغیر تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس حوالے سے بھی تفریق نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین، وہ تھے کہ جو گویا کہ جوڑنے والے ہیں۔ جہاں قطع رحمی آ گیا اس کو اس کا سد باب کرنا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، یہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے جو ہے لعنت ہے اور پھر یہ کہ ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ لعنت مسلط کر دے گا، جس طرح کہ یہود کا معاملہ ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان لوگوں کا معاملہ بھی جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے۔ اور یہاں ہمیں ذرا تھوڑا سا ٹھہر کر اس عہد کو بھی تازہ کر لینا چاہیے جو میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ایک عہد کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، صرف تیرا ہی کہنا مانتے ہیں اور مانیں گے، اور اس میں تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر یہ عہد کر رہے ہیں اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں کے لیے لعنت ان پر تھوپ دی گئی اور ان کا بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ تو اسی دنیا کی زندگی پر شاداں و فرحاں ہیں۔ اس سے پہلے صورت ہم نے پڑھی ہے اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیا تھا میں نے، سورہ یونس، اس کی 7ویں آیت ہے، بلکہ وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دوں اس لیے کہ یہی الفاظ وہاں بھی آئے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے ہم میں سے اکثر کی زندگیوں کا نقشہ کھینچ دیا۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، گویا کہ ان کی عملی زندگی، ان کی سیرت و کردار اس پر گواہ ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے ہم سے ملاقات کا، آخرت کا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو چکے ہیں اسی دنیا کی زندگی پر۔ یہاں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، دنیا کی ہر آسائش بھی ہمیں حاصل ہے اور اسی میں مگن ہے، اسی پر مطمئن ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہاں ایڈ کر دیا گیا، وہاں جو ہم پڑھ رہے تھے آیات اس میں وہ ایڈ نہیں تھی، لیکن یہاں اس کی ایک اور ڈائمنشن سامنے آ گئی، جو نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہیں، اسی پر قانع ہیں۔ گویا کہ آخرت کی زندگی اور اس کے لیے کچھ کما جانا، اس کے لیے اپنے لیے کوئی کمائی پیدا کرنا، اس دنیا میں اس کے لیے سعی و جہد کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ آیات قرآنیہ ہیں، اگرچہ اس کائنات میں ہر چہار طرف اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات پھیلی ہوئی ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر الآیہ، لیکن قرآن حکیم کی آیات سے غفلت اختیار کرنے والے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ اب جہنم ہوگی اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ گویا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی و جہد، جن کی محنت و مشقت، جن کا دن رات جو ہے صرف اسی دنیا کے لیے مختص ہو کر رہ گیا۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، یہ الفاظ آئے تھے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 میں، اور یہاں فرمایا گیا
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ اسی دنیا کی زندگی پر شاد و فرحاں ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے حقیر متاع کے اور کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیا اور یہاں کی تمام نعمتیں اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ گویا کہ اس معاملے میں یہاں کی تمام چیزیں آخرت کے مقابلے میں، ابھی توبہ کا لفظ آئے گا، اس ضمن میں خاص طور پر ایک طویل حدیث نوٹ کر کے لایا تھا، وہ آپ کو سناؤں گا، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا اور جن آسائشوں کا اور جنت کی جن تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کا معاملہ واقعتاً اس حدیث کے جو الفاظ ہیں تو اس میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جس کا آپ تصور کر لیجئے اس کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کی زندگی جو ہے، وما الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے ایک حقیر متاع کے کچھ نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہہ رہے ہیں اس بات کو، اس کو بارہا میں بیان کر چکا ہوں، مکی صورتوں میں یہ بات بھی بڑی نمایاں کی گئی، ان لوگوں کی طرف سے بار بار معجزے کا مطالبہ۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا، ان کے پاس عصا تھا، ان کا ہاتھ جو گریبان سے باہر آتا تھا تو چمکنے لگتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیسے بڑے معجزے دیے۔ حضرت صالح کو جو ہے وہ چٹان پھاڑ کر اس میں سے گامن اونٹنی برآمد ہو گئی تھی۔ تو اس قسم کا معجزہ جب تک آپ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اسی کا اعادہ کیا گیا۔ یہ کافر مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی بڑا حصی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا، کیوں نازل نہیں ہوتا۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اب اس کا جواب کیا دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت میں نہیں ہے کہ معجزہ نازل کرے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ آپ حضرات کے علم میں میں پہلے عرض کر چکا کہ معجزے کے ظہور کے باوجود، خاص طور پر جس معجزے کو قوم نے مطالبہ کر کے گویا کہ جس کو ڈیمانڈ کیا ہو، اس کے باوجود اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ عذاب لازماً اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور گویا کہ ان کے یہ مطالبات اگر پورے کر دیے جاتے، معجزات جو انہوں نے ایک طویل فہرست دی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی معجزہ پورا کر دیا جاتا اور یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو گویا کہ پھر رد عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر لازماً نازل ہوتا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، تو ان کے اس مطالبے کا ذکر گویا کہ اس سے صرف نظر کر کے کہہ دیا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے۔ اسی معاشرے میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اولین دور میں ایمان لانے والوں میں غلاموں میں حضرت بلال بھی تھے، اور کتنے لوگ ہیں، حضرت عثمان بھی اسی دور میں ایمان لائے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی معاشرے سے تھے، اور اسی کے اندر وہ بھی موجود تھے جن میں ابو لہب بھی تھا، جس میں عتبہ بھی تھا، جن میں ولید بھی تھا، جن میں ابو جہل بھی تھا، یہ تمام گویا کہ شیطانی قوتوں کے علمبردار وہ بھی موجود تھے، اور اسی معاشرے میں وہ سعید روحیں بھی موجود تھی کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دیتا ہے، توفیق اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے اندر طلب صادق موجود ہوگی، جس نے اپنی اس فطری جو اللہ نے نور انسان کے اندر ودیعت کیا اسے مست نہ کر دیا، اس کے اوپر بہت دبیز حجابات کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ نہ لے آیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت فرماتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو تو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس لیے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر ان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، اور اس میں تمہارے پاس ایک شے صبر۔ ظاہر ہے کہ صبر کس پر؟ لوگوں کی طرف سے سختیاں بھی ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب بھی کہہ دیا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ ان تمام باتوں کو برداشت کرو، ان پر صبر سے کام لو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صلاۃ جو ہے وہ ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان دست بستہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے اور اللہ کا کلام گویا کہ اس کے لبوں پر ہے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کا کلام گویا کہ اپنی زبان سے اللہ کو سنا رہا ہے، اور وہ اس کیفیت میں ہے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے، بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں، جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے کہ اس نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے جو نماز کے اندر اس کی باطنی حقیقت ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے، اس میں جو کیفیت اور سرور
اور جو جذب کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو سب سے بہترین ذریعہ جو ہے ذکر کا وہ نماز ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری پہر جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جن کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً انسان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ ہی کے ذکر سے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر، سب سے بہترین ذکر اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الذکر تو قرآن حکیم ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل نماز کی حالت میں اس قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو جب تک قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ظاہر ہے کہ اس پر قادر نہیں ہوگا، اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہو کر اللہ کے حضور جو ہے اللہ کا کلام سنا سکے۔ اور پھر آگے بڑھ کر اذکار مسنونہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے، زندگی کے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی ذکر ہے کہ جو آپ کو مل جائے گا احادیث کے اندر۔ صبح آنکھ کھلی ہے تو ذکر ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو ذکر ہے، بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں تو ذکر ہے، پھر گھر سے نکلے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں جتنے دیر آپ بیٹھے رہے ہیں وہاں ذکر کرتے رہیے، تسبیح و تحمید ہے، یہ تمام چیزیں بھی ذکر الہی کی شکل ہیں۔ مسجد سے نکلے ہیں تو ذکر ہے، سواری پر سوار ہوئے تو ذکر ہے، کہیں سفر پر جانے لگے ہیں تو ذکر ہے۔ یہ کون زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذکر موجود نہ ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو گویا کہ اپنی زبان کو، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے معطر رکھنا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ہر لمحے پر، ہر مرحلے کے اوپر انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور اس کے ذریعے جو طمانینت قلبی حاصل ہوگی، واقعتاً اس کا میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس تجربے میں سے ہم خود نہ گزریں۔ ایک تو ذکر وہ ہے کہ جو انسان صرف قولی طور پر کچھ الفاظ کہہ دیا، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر وہ ذکر انسان کی زبان جو ادا کر رہی ہے اس کے دل کی گہرائیوں سے ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، صبح آنکھ کھلتے ہی اگر یہ الفاظ واقعات انسان کے قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہو رہے ہوں، اور اسے یقین ہو کہ یہی جو رات مجھ پر گزری ہے ممکن ہے کہ میری زندگی کی آخری رات ہوتی، اور کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر میرے ذہن میں فوراً مثال آئی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ رات کو ہم جب ان سے رخصت ہوئے ہیں رات 11 بجے کے قریب، تو وہ بس سو گئے تھے، اور اس کے بعد اسی عالم میں جیسا کہ وہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر دیتا ہے انسان کی موت کے وقت، اور جن پر وہ موت کا فیصلہ اللہ کا ابھی گویا کہ صادق نہیں آتا، انہیں ابھی اور زندگی اللہ نے عطا کرنی ہے، تو رات کو نیند کے عالم میں بھی ان کا جو شعور ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ تو اسی نیند کے عالم میں اللہ تعالیٰ گویا کہ روح کو بھی قبض کر سکتا ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تو ایک درجے کی موت جو مجھ پر طاری ہو چکی تھی رات سونے کے عالم میں، اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک دن زندگی کا اور عطا فرما دیا، ایک اور صبح میری زندگی میں طلوع ہو گئی، جس میں میرے لیے موقع ہے کہ اپنے لیے آخرت کو ہے کما سکوں، اس میں نیک اعمال کر سکوں۔ اگر یہ انسان کے اوپر فکر دامنگیر ہوگی تو گویا کہ یہ جو ہے ذکر صرف اس کی زبان والا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل والا ذکر ہوگا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، انسان کے دلوں کو تو اطمینان ہوتا ہے اللہ ہی کے ذکر سے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی تلاوت بہترین، نماز کی حالت میں اس کا پڑھنا، اذکار مسنونہ، اور پھر تسبیح و تحمید، اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، اس قسم کے جتنے کلمات آپ کو احادیث میں ملیں گے جن کی بڑی برکتیں ہیں، خاص طور پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ تو آپ اپنے رکوع میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے سجدے میں شامل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے لیکن یہ کہ پھر اس کو تازہ کر لیجئے۔ یہ دو کلمات وہ ہیں کہ جو حضور فرماتے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کے اندر بہت وزنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کس قدر آسانی اور سہولت کے ساتھ ہماری زبان سے گویا کہ ان کو مخارج کو جو ہے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، بہت سہولت کے ساتھ آپ نے ادا کر دیا، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ الفاظ جو ہیں واقعتاً ہمیں شعوری طور پر جیسا کہ فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت ہی کثرت کے ساتھ۔ تو ہمیں گویا کہ اٹھتے بیٹھتے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ الفاظ بھی ادا کیا کرتے تھے کہ اگرچہ کوئی شخص جو ہے کوئی کام کر رہا ہے، تم جو کسی کام کے اندر اپنے آپ کو جو ہے تم نے پوری طرح مشغول کیا ہوا ہے، لیکن تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔
اپنے بڑی بوڑھیوں کی مثال دیا کرتے تھے کہ چکی پیس رہی ہیں لیکن زبان پر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ جسے ہم کلمہ تمجید کہتے ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اس کا شعوری طور پر ہمیں گویا کہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے اندر ایک اطمینان بھی نصیب فرمائے گا اور ایمان کے اندر بھی جلا حاصل ہوگی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے تو طوبیٰ ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ طوبیٰ کے لیے احادیث کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں، جن میں سے 2-3 روایات میں خاص طور پر نوٹ کر کے بھی لایا تھا۔ اگرچہ اس کا لغت میں مفہوم ہے مبارکباد، طوبیٰ لہم، ان کے لیے مبارکباد ہے، جسے آپ تہنیت کے الفاظ کہتے ہیں، خوش آمدید کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما طوبیٰ، یہ طوبیٰ کیا ہے؟ جو قرآن حکیم میں، اس لیے کہ ایک تو لغت میں اس کا مفہوم ہے خوشخبری کے لیے، تہنیت و مبارکباد کے لیے، لیکن طوبیٰ کا مفہوم کیا ہے؟ طوبیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرۃ فی الجنہ، یہ طوبیٰ اصل میں جنت میں ایک درخت کا نام ہے، مسیرۃ 100 سنۃ، کہ جس کا پھیلاؤ 100 سال کی پیدل چلنے کا جو مساوی ہے اتنا اس کا پھیلاؤ ہے۔ ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها، اور جو اہل جنت ہے، جو جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو ان کے جو لباس بنائے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس درخت کی ٹہنیوں سے جو پتے برآمد ہوں گے ان کے اندر اس درجے خوشبو ہوگی، اور خاص طور پر اس سائے کا بھی ذکر کیا گیا ایک حدیث کے اندر کہ اس کے اندر اس درجے ٹھنڈک ہوگی کہ جو ٹھنڈک تم اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو طوبیٰ اس درخت کا نام ہے کہ جو جنت کا ایک درخت ہے، جس کا پھیلاؤ بہت ہے، اور جس کی ٹھنڈک کے اندر، جس کے اندر انتہائی، جسے آپ کا یہ خوشبو بھی ہے اس کے اندر، اور پھر یہ کہ اس کے اندر ٹھنڈک بہت ہے، اور پھر اہل جنت کو جو کپڑے، جو پہناوے حاصل ہوں گے، ان میں سے چند پہناوے وہ بھی ہوں گے کہ جو اس درخت کے پتوں سے جو ہے پہنا کر، جس کے اندر دبیز ریشم بھی ہے، وہ اس گویا کہ درخت کی چھال ہوگی جس سے بنائے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یقال لہا طوبیٰ، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبیٰ کہتے ہیں، یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، کہ 100 سال تک ایک راکب جو ہے، اور یہ بھی پیدل چلنے والا نہیں بلکہ کسی سواری پر سوار، وہ 100 سال اس پر چلتا رہے گا اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، لا یقطعھا ظہرھا، اور یہ کہ اس کا سایہ جو ہے اس کا ختم نہیں ہوگا، ظہرھا ریاۃ، اس کے پھول جو ہیں وہ ریشمی کپڑے کے ہوں گے، وورقھا برود، اور اس کے جو اوراق ہیں، اس کے جو پتے ہیں وہ ایسے ہوں گے گویا کہ دبیز قسم کا ریشم ہو، وقصبانھا عنبر، اور اس کی جو ٹہنیاں ہوں گی، اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ عنبر کی ہوں گی، وبطاؤھا یاقوت، اور اس درخت کے ارد گرد جو پتھر ہوں گے، جو سنگریزے ہوں گے، جو کنکر پڑے ہوں گے وہ یاقوت کے ہوں گے، وترابھا کافور، اور اس کی جو مٹی ہوگی جس کے اندر وہ درخت جو ہے نشو و نما پا رہا ہوگا، اس کے اندر کافور کی سی ملونی ہوگی، ووحلھا مسک، اور اس کے ارد گرد جو کیچڑ موجود ہوگا، کیچڑ سے مراد جو پانی جس سے اسے سیراب کیا جائے گا، اس کے اندر کستوری اور مسک کا جو ہے وہ گویا کہ اس کی خوشبو ہوگی، تخرج من اصلھا انہار الخمر واللبن والعسل، اور اس درخت کی جڑوں سے جو نہریں برآمد ہوگی، اس کے اندر شراب، جنت کو جو مشروب ہے اس کی نہریں بھی ہوں گی، اور اسی طرح دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی، گویا کہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ہے، وہ گویا کہ نکل رہی ہوں گے اس طوبیٰ درخت کی جڑوں میں سے، تخرج من اصلھا انہار الخمر واللبن والعسل وہی مجلسۃ لأہل الجنہ، اور یہ درخت جو طوبیٰ کا ہوگا اس کے نیچے گویا کہ اہل جنت بیٹھ کر وہاں گویا کہ خوش فعلیاں کریں گے، وہاں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چوپال ہے۔ آج بھی کسی دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا کوئی برگد کا درخت ہے اور اس کے نیچے بہت بڑے سائز کا ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، اور تمام بزرگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں شام کے وقت، وہاں آ کر جو ہے خوش گپیاں ہو رہی ہیں۔ یہ گویا کہ انسان کے ذہن سے قریب ہو کر جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور جو الفاظ یہاں آئے ہیں اس کے کنکر یاقوت کے ہوں گے، اس کی جو خوشبو قسم کی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ کس شے کی بنی ہوئی ہوں گی۔ تو واقعتاً وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو اس دنیا کی کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے نہ کان نے سنی ہے۔ تمہیں اس سے قریب تر کرنے کے لیے الفاظ وہی قرآن حکیم استعمال کرتا ہے جن سے تم شناسا ہو، جسے تم جانتے ہو، لیکن کہ ان کی اصل کیفیت کیا ہوگی
یہاں تو مس کا لفظ آ گیا جسے ہم خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، کستوری کی خوشبو ہے یا کسی اور شے کی خوشبو ہے، لیکن یہ کہ اس کی کیفیت آیا دنیا کے مس کی ہوگی یا وہ کوئی اور شے ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، تو اسی کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے گویا کہ طوبہ نامی اس درخت کی جو بھی صفات احادیث کے اندر موجود ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے نکھر کر آ جاتی ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا وہ درخت جو ہے ان کو حاصل ہوگا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں ہوں گی، اس کی تمام نعمتیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی جو انہیں حاصل ہوگی، وحسن مآب، اور وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں کہ جن سے پہلے سی بہت سی اور امتیں ہو گزری ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں اس شے کو جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مکی صورتوں کے اندر جن انبیاء اور رسول کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اسی طرح قوم صالح کا ذکر ہے، یہ تمام جو بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ تمام چیزیں مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں، اور گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے جو بھی قریش مکہ تھے ان کے کانوں سے وہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی انوکھے اور نئے نویلے رسول تو نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رشد و ہدایت جو قائم فرمایا تھا اس سلسلے کے بہت سے رسول پہلے گزرے ہیں، اور اسی طرح یہی معاملہ جو ہے اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کو الی ام القریٰ، یہ جو بستیوں کی ماں ہے، جو گویا کہ اس وقت تمدن کا اصل مرکز تھا مکہ، اس میں اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، لہٰذا آپ ان آیات بینات کی ان پر تلاوت کیجئے، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ بد نصیب تو وہ ہے جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے یکفرون باللہ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے لفظ یہاں نہیں لائے، اس لیے کہ خاص جو ہے یہاں جس طرف اشارہ کیا گیا، مشرکین مکہ کو لفظ رحمان کے ساتھ بڑی چڑ تھی، اور اس کا ایک عملی مظہر اس وقت بھی آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب کفار کی طرف سے نمائندہ آیا تھا سہیل ابن عمرو، اور وہ جب وہ صلح کا جو ہے صلح نامہ کی جو ہے وہ تمام شقیں تحریر کی جا رہی تھی، تو شروع میں لکھ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو بھی صلح نامہ اب یہاں تشکیل دیا جا رہا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے پاک نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو سہیل ابن عمر نے فوراً جو ہے عمرو نے اسی وقت اعتراض کر دیا رحمان کون ہے، اور اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی بجائے چینج کر دو بسمک اللہم، اس لیے کہ اللہ کے نام سے تو وہ بھی واقف ہیں، وہ بھی جب دعائیں کرتے تھے اللہم کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ جب ان کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ نازل کیا جائے، یا سب سے بڑھ کر اور بھی آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر جو ہے وہ توڑ دیا جائے، گویا کہ عذاب خداوندی کو انہوں نے دعوت دی، تو اس موقع پر بھی آیا تھا انہوں نے دعا یہی کی تھی اللہم اے پروردگار ہمارے اوپر کوئی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دے، اگر گویا کہ وہ عذاب اتنی ہی لازماً ہونے والی بات ہے اور محمد جو کہہ رہے ہیں وہ اتنی ہی سچی بات ہے تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آسمان کا ٹکڑا ہم پر نازل فرما دے۔ تو یہ ان کا اللہم کے الفاظ وہاں موجود ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل نے بھی دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اس نے وہاں اللہم کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ وہ شخص کے جس نے ہمارے دنیاوی رشتوں کے درمیان جو ہے وہ قطع کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اور ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جرم بھی بہت بڑا تھا کہ ہماری جو قبائلی عصبیت تھی، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک معاملہ شیرازے کا تھا، اس کو منتشر کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دو گروپ پیدا ہو چکے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کو واحد مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اور بہت سے خداؤں کے قائل ہیں، اور میاں بیوی سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا۔ تو لہٰذا اس نے دعا کیا کی تھی، اے اللہ اللہم، اے پروردگار، اگلے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن اس میں مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ہمارے درمیان یہ تفریق پیدا کر دی، آنے والا دن گویا کہ غزوہ بدر کے دن کی طرف اس کا اشارہ تھا، اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اب یہ الفاظ بھی وہاں اللہم کے ہیں، تو اللہ کے لفظ سے تو وہ خوب واقف تھے، لیکن رحمان جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اس سے انہیں عبا تھا، ان سے گویا کہ اس کو سننے کو تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً سورہ فرقان کے اندر موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو اعتراض کرتے ہیں کون رحمان؟ گویا کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن رحمان کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھوں گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی شے کہ اللہ کی صفات میں جو سب سے بڑھ کر، جس کے ہم سب سے بڑھ کر مستحق ہیں، صفت رحمت، اس کی اپنے ہاتھوں نفی کر رہے ہیں کہ ہم رحمان کو قائل نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو رحمان کا کفر کر رہے ہیں، رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے
کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے اس کا۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میرا توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے، اسی کے حضور میں توبہ کرنے والا ہوں۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی گویا کہ رہنمائی موجود ہے کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کسی برائی کا، کسی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، کتنی ہی انجانے میں ایسی باتیں ہیں جو ہم سے صدور جن کا ہو جاتا ہے، جو گناہ کے ذیل میں آتی ہیں، جو فسق و فجور کے ذیل میں آتی ہیں۔ تو صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا، اس کے لیے الفاظ ہیں علیہ توکلت و الیہ متاب، میرا توکل اور اعتماد بھی اسی کی ذات پر ہے، گویا کہ اسی کی صفت رحمت کا میں سب سے بڑھ کر محتاج بھی ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ میری توبہ اور میری انابت بھی اسی کے لیے ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر قرآن ایسا کلام ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو یہ پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے روانہ ہو گئے، مکے کی پوری وادی خالی ہو گئی، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض سے مراد یہ ہے کہ زمین کے فاصلے کم کر دیے جاتے، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کے ذریعے مردے جو ہیں ان سے کلام کرنے لگتے۔ اگر قرآن کے اندر یہ صفات بھی اللہ پیدا کر دیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو پہاڑ چلنے لگتے، مردے گفتگو کرنے لگتے، اور مکے کی وادی بڑی وسیع ہو جاتی، اور پھر یہ کہ فاصلے ان کے لیے سمیٹ دیے جاتے، اگر یہ کچھ بھی ہوتا، دیکھیے آگے محذوف ہے، لیکن امام مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کلام محذوف اس لیے ہے کہ آگے جو بات ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو نقل کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہو جاتا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ نتیجتاً گویا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی اگر وہ دیکھ کر، اور اپنے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک معرفت کی ایک شمع ان کے اندر روشن کی ہے، اس کا بھی اگر انہوں نے انکار کیا ہے، اور اگر ان سے آپ سوال کریں گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہ لازماً کہیں گے اللہ نے، آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، لازماً کہیں گے اللہ نے، ان تمام چیزوں کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہم یکفرون بالرحمن، رحمان کا کفر کر رہے ہیں۔ تو اگر قرآن کے اندر یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، وادیاں سمٹ جاتی اور مردے گفتگو کرنے لگتے، تو محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر شے کا کلی کنٹرول، ہر شے اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا کہ حضور تلاوت فرماتے اور تمام چیزیں ظہور میں آ جاتی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے معجزہ دیا تھا نا، قم باذن اللہ، مردے کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح اور بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیے۔ تو اللہ اپنے اس رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات عطا فرما سکتا تھا، بل للہ الامر جمیعا، لیکن جواب کیا ہے کہ کل کنٹرول، ان تمام چیزوں کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو ابھی وہ معجزات نہ دکھائے جائیں۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اہل ایمان جو ہے بالکل مایوس نہیں ہوگا اس بات سے؟ کیا وہ بالکل اب گویا کہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ کی طرف سے اب کوئی جو ہے اللہ تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ معجزہ دکھا دے، اور اس پر شاید یہ اہل ایمان شاید اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اگر معجزہ دکھا ہی دیا جائے، اس لیے کہ تمام تفاسیر نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی معجزات کی جو بھی فہرست ہے ان میں سے کوئی معجزہ دکھاتے تو کیا جب یہ ایمان لے آئے، جس کا ذکر موجود ہے قرآن حکیم میں، اور بہت الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں بظاہر، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معجزہ دکھانا تو پھر یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں نقب لگا لیجئے اور ان کے پاس، ان کے سامنے معجزہ لے آئیے، اس لیے کہ ہماری حکمت میں نہیں ہے کہ معجزہ ان کو دکھائیں۔ تو اگر اہل ایمان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا تو انہیں جان لینا چاہیے اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام لوگوں کو ایک اپنے کلمہ کن کی وجہ سے تمام لوگوں کو ایمان میں داخل کر دے۔ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن پھر ان لوگوں کا امتحان کیا ہوا؟ پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس معاشرے کے گلے سرسبد کون ہیں جو شدید ترین پرسیکیوشن کے باوجود، جنہوں نے کلمہ حق سے جو ہے کوئی انحراف اختیار نہیں کیا، اور کسی جو ہے وہ دوبارہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہوئے کہ جن کے ان کے آباء و اجداد قائل تھے۔ تو گویا کہ اس یہاں تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معجزہ نہیں دکھا رہا تو اس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے، باقی اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام انسانوں کو ہدایت کے رستے پر لے آئے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ یہ تو پھر جبر والی بات ہو گئی۔ پھر تو انسان کو جو کہا گیا اما شاکر و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے،
اور پھر یہ کہ یہ اصل شے اس کے لیے امتحان بن گئی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر یہ شے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئے، جو اللہ کے لیے چندہ مشکل کام نہیں ہے، تو پھر اصل غرض و غایت جو دنیا کی تھی اور جس میں انسان کی تخلیق اور سلسلہ کون و مکان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ انسان کے امتحان کے لیے، تو وہ شے ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً۔ یہاں میں نے خاص طور پر معارف القرآن کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو سیرت کا ایک واقعہ اس کے اندر درج ہے اور اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن امیہ، یہ اگرچہ اس کا نام بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے ان سرداران قریش میں، ابو جہل کے نام سے تو سب واقف ہیں، ولید کے نام سے بھی واقف ہیں، ابو لہب کے نام سے بھی واقف ہیں، لیکن یہ شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن امیہ۔ عبداللہ، اب خاص طور پر نوٹ کیجئے، نام عبداللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن امیہ۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن امیہ کو حضور کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ تم جا کر حضور سے کہو کہ اگر آپ ہمارے 3 مطالبات، ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا کہ مکے کے ان پہاڑوں کو ذرا مکے کی وادی سے دور دور کر دیں۔ اب تو بہرحال جو حضرات بھی مکہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بہت کٹاؤ کا عمل ہوا ہے، اب تو بڑی وادی کشادہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے بہرحال پہاڑ تھے، اب ان پہاڑوں کو بھی ہٹا دیا گیا، وہاں بلڈنگز بن گئی ہیں، اور اب وہ گویا کہ کام جو بہت عرصے سے جاری تھا اب اپنے کلائمیکس میں پہنچ چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ مکے کی وادی جو بڑی تنگ ہے اور پہاڑ جو ہے جا بجا موجود ہیں، تو ان پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دیا جائے، مکے کے پہاڑوں کو ہماری اس وادی سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے لیے زمین کے فاصلوں کو کم کر دیا جائے، اس لیے کہ تجارتی جو بھی ہمارے قافلے جاتے ہیں وہ یمن کا فاصلہ ہفتوں لگ گئے، اور اس کے لیے ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، گویا کہ یہ ابو جہل نے جس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اس کے پاس دلیل کیا تھی؟ کہ اس نے دلیل کیا دی کہ مکے کے پہاڑوں کو دور کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ تو حضرت داؤد بھی تو اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے نبی تھے، اگر ان کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تو یہ اختیار آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، آپ کے معجزہ میں دکھا دیجیے، پہاڑ کو جو ہے دور کر دیں، مکے کی وادی وسیع ہو جائے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کو بطور حوالہ پیش کیا کہ ان کے لیے فاصلے ختم کر دیے گئے تھے، ہواؤں کو ایسا گویا کہ ان کے جو پہلی بیڑے جب چلتے تھے تو ہواؤں جو مہینوں کا فاصلہ تھا، ہواؤں کے دوش پر وہ حرکت کرتے ہوئے چند دنوں کے اندر اس کو فیصلہ عبور کر لیا کرتے تھے، لہٰذا اس زمین کے فاصلوں کو ہمارے لیے سمیٹ دیجیے، دوسرا مطالبہ۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں واپس جو ہے ہمارے ساتھ ہم کلام کرا دیجیے۔ اب یہ 3 مطالبے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں معارف القرآن کے اندر یہ سیرت کا واقعہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا اس میں کہیں اس کا حوالہ نہیں دیا، لیکن بہرحال وہ تفسیر کی ایسی کتاب ہے جو بہت سے حضرات کے زیر مطالعہ بھی رہتی ہے، اور یقیناً وہ جو بھی واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تو اس کی کوئی نہ کوئی سند ہوگی۔ بالکل یہی تینوں باتیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، پہاڑ چلنے لگے، اس مکے کی وادی کو وسیع کر دیا جائے، پہاڑوں کو کہیں دور منتقل کر دو، یہاں سے ہمارے لیے طویل فاصلے جو ہیں ان کو کم کر دو تاکہ ہمارے تجارتی قافلے جو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور پھر یہ کہ جو بھی مردے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہم کلام کر دو۔ یہی تینوں مطالبے جو یہاں موجود اس حدیث میں موجود تھے، جو ایک سیرت کا واقعہ تھا، اسی کی طرف گویا کہ قرآن حکیم نے یہ کہہ دیا گیا۔ اگر قرآن کے اندر یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا کہ یہ سب کچھ ہو جاتا تب یہ ایمان نہ لاتے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور ہمیشہ یہ معاملہ رہے گا ان کافروں کا کہ پہنچتے رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزا۔ قاریۃ، القاریۃ ملقاریہ، سورہ قاریہ موجود ہے جس میں وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور قرع یقرع آتا ہے کسی پرندے کا ٹھونگے مارنا، اور اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو یہ الفاظ آتے ہیں بہت ہی گویا کہ جسے آپ کہیے بہت سہل، جو اس کا اگر آپ کہیں گے وہ آواز کا پیدا ہے۔ القاریہ وہی کھڑکھڑا ڈالنے والی، وہ آواز اگر اتنی زیادہ ہو جائے جس میں بہت بڑی تباہی اس کے اندر جو ہے مضمر ہو تو یہ القاریہ بن جائے گی۔ تو بما صنعوا قاریۃ، جو کچھ بھی ان کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وقتاً فوقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی رہے گی، عذاب بھی آتا رہے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا وہ عذاب ان کے گھروں کے قریب کی اور وادیوں میں نازل ہوگا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اس کا خلاف نہیں کرنے والا۔ یہاں ایک تو اصل میں اشارہ کر دیا گیا اس بات کی طرف، اور بظاہر یہ بات کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے صادق بھی ہو گئی، اس لیے کہ میدان بدر جو ہے کوئی بہت زیادہ فاصلے پر تو نہیں ہے مکے سے، اور اگر آپ سفر کریں گے مکہ اور مدینہ کو تو غالباً تقریباً وسط میں کر کے ہے،
اور وہاں گویا کہ عذاب الہی کا پہلا کوڑا ان کی پیٹھوں کے اوپر برسا تھا کہ ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ تمام وہاں ہلاک کر دی گئی. 70 بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رؤوسا ان کے اندر شامل تھے کہ جنہیں ہلاک کر دیا گیا. یہ عذاب کا کوڑا تھا. تو گویا کہ وہ وقت ان کو، اور وقتاً فوقتاً وہ قحط سالی بھی آئی ہے ان کی، اور بڑے وفد کی شکل میں حضور کے پاس گئے ہیں اور جا کر کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خشک سالی اور قحط سالی جو ہوگی اس کو رفع کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھجوڑنے کے لیے ان پر آتے رہے. او تحل قریبا من دارہم، یہاں بعض تفاسیر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یا یہ کہ یہ جو مکے کی سرزمین ہے اس میں آپ گویا کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں، اور ان کے گھر کے نزدیک آپ اتریں گے یہاں فاتح کی حیثیت. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سورہ بلد میں جو فرمایا گیا کہ آپ جس طرح آج ان شہر والوں کے لیے گویا کہ حلال کر دیے گیا، جس طرح آپ کو چاہیں وہ تکلیف پہنچائے، وہاں اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ پر اس شہر کو گویا کہ کھول دیا جائے گا، آپ کے لیے یہاں خون بہانا جو ہے وہ بھی جائز کر دیا جائے گا، آپ فاتح کے طور پر یہاں داخل ہوں گے. اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر کوئی خون بہانے کی نوبت نہیں آئی، لیکن بہرحال وہاں اس میں گویا کہ یہاں کہا گیا او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یا یہ کہ وہ دن بھی قریب ہے کہ جب آپ اس شہر میں اتریں گے پھر ایک فاتح کی حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فتح کے وعدے کو پورا فرما دے گا. جیسا کہ فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وعدہ جو ہے اللہ کا پورا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، اور گویا کہ وہ دن تھا کہ جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو خلاف نہیں کرتا، اس کا پورا کرنے والا ہے. یہاں یہ 4 رکوع اس سورہ مبارکہ کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی تھی، اور خاص طور پر میں پھر اعادہ کروں گا اس حدیث کا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 باتوں کا حکم دیا کہ ہم انہیں گویا کہ اپنے لیے ایک مشر اللہ بنائیں، اور اس کی روشنی میں ہے جو ہے ہم اپنا واقعتاً اس دنیا میں جو بھی ہمارا معاملات ہیں اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ، جو بھی ہمارے قرابت داریاں ہیں، اور اس میں اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے تو ہمارے اندر واقعتاً وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس کو سوٹی کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے صادق کر سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.